عوام کے ساتھ پریشانیاں ہر دور میں رہی ہیں، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، منصبی پریشانی ہو، صحت کی پریشانی ہو۔ امیر ہے تو اپنے عالی شان مکانوں میں پریشان ہے، غریب اپنی کٹیا میں پریشان ہے۔ کبھی کوئی غور کرتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سال کے اندر اندر کرونا کی 2 لہر آ چکی ہیں۔ پہلی لہر میں جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا دوسری لہر میں ہوا ہے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں کرونا نے لوگوں کو نہ نگلا ہو۔ کرونا نے کوئی تفریق نہیں برتی، ہندو مسلم کا کوئی کارڈ نہیں کھیلا۔ شمشان گھاٹوں پر لمبی قطاریں تھیں، 12 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد چتا نصیب ہوتی تھی۔ لکڑیاں ملنی بند ہو گئیں تو لوگوں نے اپنے پریجنوں کو ندیوں میں پرواہ کر دیا یا ندی کے کنارے 3-3 فٹ کا گڈھے کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ ایک دردناک منظر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے قبرستانوں کا بھی حال تھا۔ دن رات قبریں کھودی جاتی تھیں اور پھر بھی کم پڑ جاتی تھیں۔ اسپتالوں سے متسنیل ہو کر ملتی تھیں، نہ ان کا غسل ہوتا تھا، نہ نماز جنازہ ہوتی تھی۔ اقربا و دوست احباب مت کے ساتھ قبرستان تک جاتے بھی نہیں تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مت کو قبر میں کیسے اتارا جاتا ہوگا۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر اچھے برے کاموں کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے برے اعمال کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرن کے صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے، اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے ان کے اچھے کاموں کے عوض میں جو کرتے تھے۔ النحل 97۔ نیک کام کے بدلے میں اللہ کا اعلان کردہ انعام سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی فطرت اور دیا ہے پیچ کو اپنی آرامدہ زندگی کے لیے زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہی، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے الفاٹے گے۔ تاہا 1-2-4۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا دونوں احکام میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اگر مومن اچھے کام کرے گا تو اس کی زندگی سنوار دی جائے گی، اور اگر اللہ کے احکام کو نہ مانا تو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ سورۃ روم کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الشورى کی آیت 30 میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ہی ہاتھوں کے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سبب پریشانی اور فرمانبرداری سبب سکون۔ ہم خود اس بات کا تجزیہ کریں کہ کرونا کی دوسری لہر میں ہم نے کس طرح اپنوں نون غنہ کو کھویا ہے۔ ہم جو بچ گئے ہیں وہ خوش قسمت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہمیں ہماری فرما برداری نے بچایا ہے۔ ہمیں فرما برداری دکھانے کا، توبہ کرنے کا، اعمال درست کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اپنے اعمال کو سدھارنے کی اللہ سے دعا کریں۔ دعائیں بھی ہماری سیاست انگیز ہوتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ زندگی بھر ایمان کی فکر نہیں رہتی، زندگی میں ایمان لاؤ تو دکھ کا ہے پاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی قوم دریا میں غرق کی گئی، کوئی زمین میں دھنسائی گئی، کوئی طوفان کی نظر ہوئی۔ ان تباہ شدہ قوموں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، لوگ اپنی ذکو خود ہی کھانے لگتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگ انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کرونا جیسی بیماری ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے تو ہم مرتے ہیں اور سسک کر مرتے ہیں، اور اگر بچ گئی تو اپنے سگوہے کی میت کو قبر میں اتارنے اور مٹی دینے کی ذمہ داری بھی ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ ہم مسلمان بہت سو چکے ہیں، اب ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ نفس کی قربانی اور ضمیر کی بیداری کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدے چاہے وہ انعام کے ہوں یا سزا کے ہوں، ان سے مسلمانوں کو بار بار آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج اور بچاؤ کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنے گناہوں، خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اگر اللہ کو ہم نے راضی کر لیا تو پروردگار سکون و راحت ہم کو عطا کر دے گا۔